اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولو الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، تمام سامعین، جملہ ناظرین، حاضرین، دیکھنے سننے چاہنے ماننے اور جاننے والوں کی خدمت میں مولانا سید محمد علی جعفری جبل پور ایم پی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اطلاع عرض کرنا ہے کہ یہ مجلس عزا شیعہ مرکز پروڈکشن کے زیر اہتمام برپا ہو رہی ہے. دعا گو ہوں کہ خداوند عالم صاحب چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس چینل کو کما حقہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. یہ دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرے. ہماری دعائیں اس چینل کے ساتھ ہیں. حضرات، یہ شیعہ مرکز پروڈکشن چینل جو میں نے بھی دیکھا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے. علماء، واعظین، مقررین، شعراء کرام سب اس پہ آ کر اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں. تقریریں ہوتی ہیں، شعراء کے کلام ہوتے ہیں اور دیگر بھی مذہبی پروگرام بحمد اللہ اس چینل پہ برپا ہوتے رہتے ہیں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں انہیں لائک کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو صاحب چینل کا مقصد ہے اسے اس میں کامیابی حاصل ہو. ظاہر ہے کہ یہ سارے چینل اس وقت جو کام کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور کورونا کی بیماری سر چڑھ کر بول رہی ہے. اور عزیزان محترم، یہ کیا کم معجزہ اور کیا کم اعجاز ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 20 مارچ سے ہندوستان میں ہم لاک ڈاؤن کے زیر اثر ہیں. تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، عبادت گاہوں میں تالے لگ چکے ہیں، تمام مندروں کے دروازے بند ہیں، تمام ٹرینیں بند ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا، یہاں وہاں جا نہیں سکتا، سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزر وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کے ہم زیر اثر ہیں. مگر کیا کہنے ذکر مولا حسین علیہ السلام کے کہ ذکر حسین کل بھی رواں تھا، ذکر حسین آج بھی رواں ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ذکر حسین رواں رہے گا. نہ اسے کوئی لاک ڈاؤن روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی کورونا کی بیماری روک سکتی ہے. اس لیے عزیزان محترم کہ یہ محرم اور یہ عزاداری امام حسین یہ ایک جذبہ ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا جان کا خوف نہیں ہے، کیا جان پیاری نہیں ہے؟ لوگ گھروں میں بندے کس لیے؟ جان کے ڈر سے. لوگ یہاں وہاں جا نہیں رہے، کیوں؟ جان کے ڈر سے کہ ہم جائیں گے تو کہیں کسی کو کورونا ہے تو ہمیں نہ لگ جائے. تو ہر انسان ایک دوسرے سے دور دور ہے، قید میں ہے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے جان کا خوف ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جان پیاری نہیں ہے. میں نے کہا یقیناً ہمیں جان پیاری ہے، مگر حسین ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرات، میں مولانا سید محمد علی جعفری اپنے اس چینل شیعہ مرکز پروڈکشن کے ذریعے سے اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے
یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر ابن حسن ولد سلیم حسن بلقیس بانو بنت ابو الحسن کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربنا الكريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات، آپ جب بھی میری یہ کلپ سنیں تو برائے کرم جن کے لیے میں نے التماس کیا ہے ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا انکار ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وقت کی بات ہے کہ آج آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کل کوئی انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھے گا، اور کل کوئی آپ کے لیے تبھی پڑھے گا کہ جب آج آپ نے خلوص سے کسی کے لیے پڑھی ہے۔ ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سورہ فاتحہ کا التماس ہوا اور پتہ نہیں کب 3 مرتبہ صلوات پڑھ لی، کب سورہ حمد پڑھ لی، پھر 3 مرتبہ قل واللہ پتہ نہیں کب پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد کے واسطے سے کب انہیں بخش دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں دوستو، یہ اداکاری، یہ فریب کاری نہ کیا کریں، یہ دھوکہ آپ مرحوم کو نہیں دے رہے ہیں، اپنے نفس کو دے رہے ہیں۔ تو برائے کرم جب بھی کسی کے لیے سورہ فاتحہ کا التماس کیا جائے تو اسے ضرور بالضرور پڑھا کیجیے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِي، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات، جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا، تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں ہے، بہت مختصر وقت میں ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے اور اپنا پیغام اور اپنا میسج شیعہ پروڈکشن کے زیر اہتمام آپ تک ہمیں پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے سے عزیزان محترم، تقریباً 3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، اس سے زائد کا زمانہ ہے، اور ابھی بھی ہم قید و بند کی زندگی میں ہیں، نہ کوئی کہیں جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے۔ یعنی پورے طریقے سے لوگوں کے معاشی حالات تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، لوگوں کے روزی و روزگار کے سلسلے اور رابطے سب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سب سے زیادہ ضرورت انسان کو غذا کی ہے، رزق کی ہے، تو اس کی تلاش ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری روزی دوبارہ کیسے شروع ہوگی، اگر نوکری چلی گئی ہے تو نوکری کیسے آئے گی۔ میں چونکہ نیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ دکانیں بند ہو چکی ہیں، تقریباً کتنے کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ تو جھوٹی میڈیا کے آنکڑے ہیں، سچ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کتنا زیادہ انسان کو جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن میں کیا کہوں، ابھی رمضان المبارک تھا، مکمل لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، لیکن خدا کی قسم جو چیزیں ہم بغیر لاک ڈاؤن کے یعنی اچھے حالات میں استعمال کرتے تھے، ہمیں وہ ساری چیزیں میسر آئیں، تو اس سے اندازہ لگ گیا کہ دنیا نے ولو تالا لگا دیا ہو لیکن رازق نے تالا نہیں لگایا۔ تو عزیزان محترم، پوری دنیا اس وقت معاشی تنگی اور معاشی حالات تباہ ہونے کی فکر کر رہی ہے۔ خود ہماری حکومت بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ارتھ ویوستھا کس طرح سنبھلے گی اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسے دوبارہ پٹری پہ لایا جائے۔ سارے ایکسپرٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی پوری دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ ہماری روزی کیسے ہوگی، ہمارے روزگار کس طرح سنبھلیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کاروبار کیسے ملے گا۔ پوری دنیا کو فکر ہے روزی کی، روزگار کی۔
مگر میرے لاکھوں سلام ہو قوم شیعہ پر کہ اسے روزی روزگار کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے محرم کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری قوم کو فکر ہے، اب تو نوحے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیسے ہوگا حسین کا ماتم پوری۔ اور ابھی شیعہ پرسنل لا بورڈ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں سارے ایجنڈے رکھے گئے۔ تو عزیزان محترم، کوئی میٹنگ اس سلسلے میں نہیں ہوئی کہ لوگوں کو روزگار کیسے دیا جائے، روزی کیسے دی جائے، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں کسی شیعہ نے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائی۔ جہاں بھی اور جو بھی فکر ہے وہ یہ ہے کہ محرم کس طرح ہوگا، اس لیے کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح آزاداری حسین کے بغیر شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ تو اس وقت جو فکر لاحق ہے، اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ تلاش ہے اور تفتیش ہے وہ یہ ہے کہ محرم اور عزاداری کس طرح برپا ہوگی۔ میرے دوستو، اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم۔ اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ 61 ہجری کو 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے اس کے سجدوں کی آبرو بچا لی۔ توجہ، اللہ کا دین بچ گیا، اللہ کا نام بچ گیا۔ آج پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب اذان نہ ہوتی ہو، اور مؤذن اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر وقت یہ نام خدا کائنات کی فضاؤں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ کرم ہے حسین ابن علی کا۔ مولا حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اب حسین کے ذکر کو باقی رکھنا یہ خالق کا وعدہ ہے۔ آپ سوچو کہ امام حسین بندے ہیں اور وہ اللہ ہے۔ جب بندے نے اپنے وعدے کو اس انداز سے وفا کیا کہ ہر وقت نام اللہ کائنات میں رواں دواں ہے، تو اب اگر وہ خالق اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو سوچو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ کیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ محرم ہوگا اور ضرور ہوگا، اور اسی انداز سے ہوگا جس انداز سے ہوتا آیا ہے۔ حکومتوں کو پتا ہے کہ نام حسین کیا ہے، ہم ہر چیز کو روک سکتے ہیں مگر ذکر حسین کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک سیلاب آئے گا، جس سیلاب میں ساری باطل طاقتیں بہہ جائیں گی۔ عزیزان محترم، اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور عزیزان محترم، ہمارے یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی محرم شروع بھی نہیں ہونے پاتا لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اعتراضات ہونے لگتے ہیں۔ بھائی یہ رونا کب تک، یہ رونا کیوں کرتے ہیں، یہ رونا کہاں لکھا ہے، یہ رونا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، یہ تعزیہ کیوں، یہ علم کیوں، توجہ ہے۔ اور اب تو غیروں کو جانے دیجئے، کچھ اپنے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنوں کو تو بھی جانے دیں، چونکہ محرم آتا ہی اس لیے ہے، حسین وارث موسیٰ ہیں۔ جتنے بدعت کے اجتہے نکلتے ہیں نا، صاف نکلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور 10 دن میں ان ساری جتنی سال بھر بدعت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، 10 محرم میں 1 سے لے کر 10 تک اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ ان کے سوال وہی پرانے ہیں، ہم نئے جواب دے دے کے تھک گئے۔ وہی سوالات ہیں، بھائی یہ محرم کب تک، یہ رونا کب تک۔ اچھا، جب ہم روتے بھائی کیوں نہ روئیں حسین کو، کہ وہ روئیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کہ حسین زندہ جاوید ہیں تو پھر ان کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، یہ بھی دوغلی پالیسی ہے مسلمانوں میں کہ جب ہم امام حسین کا ماتم کریں اور روئے تو کہتے ہیں وہ زندہ ہے، رونا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم یا حسین کہیں اور لبیک حسین کہیں اور حسین سے مدد مانگیں تو کہتے ہیں مردہ ہے، ان سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ عجیب پالیسی ہے۔ بھائی یہ طے تو کر لو پہلے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو کہتے ہو زندہ ہے، جب ہم مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں مردہ ہے، تو پہلے تم یہ طے کر لو کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔
اچھا ہم تمہیں جواب دیں گے، چونکہ تمہیں قرآن کی بڑی پڑی رہتی ہے نا، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ حضرت یعقوب کو پتا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے یا مر گئے؟ پتا تھا نا، تو پھر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، اتنا روئے۔ بیٹا بچھڑ گیا تھا تو اتنا روئے۔ تو عزیزان محترم آپ اندازہ لگائے کہ جناب یعقوب کو خوب پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا زندہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی روئے۔ اور آپ جانتے جب اللہ نے انہیں شفا دینا چاہا تو جناب یوسف نے اپنی قمیض بھیجی تھی، علم کا پٹکا، اس پہ اعتراض کرنے والے کہ صاحب یہ کپڑے سے کیسے شفا مل جاتی ہے؟ تمہیں نہیں ملے گی، تمہیں نہیں پتا کہ یہ علم کیا ہے اور اس کا کپڑا کیا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا جسے جناب یعقوب کی آنکھوں پہ مس کیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ توجہ ہے، تو کپڑے سے شفا ملتی ہے، اور ہماری عزاداروں کی آنکھیں اس لیے اندھی نہیں ہوتی، نہ جانے کب کی اندھی ہو گئی ہوتی۔ ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں نام حسین پر، ہم سال بھر روتے ہیں، ہر لمحہ روتے ہیں مولا حسین علیہ السلام پر، مگر ہماری آنکھیں اندھی اس لیے نہیں ہوتی کہ رومال زہرا ہماری آنکھوں سے مس ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو حضرات ہر وقت نئے نئے اعتراضات ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ جو عالم تمہیں در آل محمد تک لے آئے اس کے ہاتھ چوم لینا، پیر چوم لینا کہ یقیناً وہ عالم جو تمہیں در آل محمد تک لا رہا ہے۔ اور اگر کوئی کنفیوزنگ والی باتیں کر کے، شک پیدا کر کے ان کے در سے دور کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا کہ لباس کچھ اور ہے، یہ اندر سے کچھ اور ہے۔ جی، کہ لباس کچھ اور اس نے زیبتن کر رکھا ہے اور اس کی حقیقت اندر سے کچھ اور ہے۔ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے عزاداری، ہماری شان اور ہماری پہچان ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اور آپ یقین مانیے کسی نے سوچا تھا جب صدام کا زمانہ تھا، کسی نے سوچا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ لیکن دیکھیں جب وہ نیست و نابود ہوا تو اب آپ جائیے اور جا کر کے دیکھیے، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کسی آنے والے سے پوچھ لیجیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کربلا کیا ہے۔ اور ساری چیزیں آج کل تو سب عام ہے، فیس بک پہ دیکھ لیجیے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، سب عام ہے۔ یہ کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے، عراق کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے، کتنی جنگیں لڑ چکا ہے یہ، اور ایک غریب ملک میں آتا ہے، کوئی بہت بڑا پیسے والا یہ ملک نہیں ہے امریکہ اور لندن کی طریقے سے۔ مگر خدا کی قسم ذرا کربلا چلے تو جائیں، دنیا کے کسی پرائم منسٹر کو اتنی عزت نہیں ملتی ہوگی جتنی حسین کی زمین پر امام حسین کے عزادار کو ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں محرم رک جائے گا، مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ سال وہاں کربلا میں کچھ بلاسٹ کیے گئے تھے کہ 7 کروڑ کی پبلک ہو گئی تھی، 7 کروڑ زائرین وہاں پہنچ گئے، پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور عزیزان محترم کسی کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کو ایک دن کھلا دے، وہاں مہینوں تیاریاں کی جاتی ہیں اور لوگ لا کر کے لنگر بانٹتے ہیں۔ آپ کھا کھا کے تھک جائیں گے مگر کھانا کم نہیں پڑے گا، لوگ تھک جاتے ہیں۔ اور یہ حسین کی نگری ہے کہ جہاں ہاتھ پکڑ کے بٹھال کے عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، یہ کرم ہے میرے مولا حسین کا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے بے عزت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آدمی کچھ دے دیتا ہے، لیکن حسین پہلے عزت دیتے ہیں اس کے بعد رزق عطا کرتے ہیں۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہو جائے گا، اور جب اتنا بڑا اجتماع ہوا تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، وہاں کچھ بلاسٹ کر دیے گئے تاکہ لوگ جان کے ڈر سے نہ آئے۔ لیکن عزیزان محترم میں گزشتہ سال دعائیں کر رہا تھا کہ مولا حسین اس بار آپ کو اپنی اعجاز نمائی کرنا ہے، اور میرے مولا حسین نے کی، میرے مولا حسین نے کی۔ جب تک تم نے ڈرانے کی کوشش نہ کی تھی، جب تک تم نے خرافاتیں نہ کی تھی، تب تک تو صرف 7 کروڑ تھے۔ بحمداللہ پچھلے سال 14 کروڑ زائرین پہنچے، یعنی معاملہ جسٹ ڈبل ہو گیا،
تو اب آپ نے پہچانا کہ حسین کیا ہیں؟ کہا ایک طریقے سے تم نے ڈرانے کی کوشش کی تو عزیزان محترم وہاں مولا حسین علیہ السلام نے اس کو جسٹ ڈبل کر کے بھیج دیا. نہ زمین کم پڑی نہ کھانا کم پڑا. یہ ہے میرے مولا حسین کا اعجاز. تو حسین صاحب معجزہ ہیں، حسین صاحب اعجاز ہے. آپ اس کی ذات سے بالکل مطمئن رہیں. انشاءاللہ محرم منایا جائے گا اور اسی انداز سے منایا جائے گا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں. یہ لاک ڈاؤن بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا کے چلا گیا کہ مثلا کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے. بہت ساری نصیحتیں یہ ہمیں دے کر کے چلا گیا. عزیزان محترم، حسین کا معاملہ چونکہ وقت بہت کم ہے اور کبھی پھر انشاءاللہ خدمت کا موقع ملا تو ہمیں تفصیلی گفتگو آپ سے عرض کریں گے. ابھی تو یہ صرف ہماری آپ کی ملاقات ہے اور ہماری اور آپ کی جان پہچان ہے. حسین اس بادشاہ کا نام ہے، اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جو اپنی خریدی ہوئی زمین پہ دفن ہوا ہے. مولا حسین جب دفن ہوئے ہیں تو مولا اپنی زمین پہ دفن ہوئے ہیں. حسین اس بے تاج بادشاہ کا نام ہے جس نے غیر کی زمین بھی نہیں اپنائی اپنے دفن کے لیے، اپنی تدفین کے لیے. اتنا بڑا شہنشاہ ہے حسین. اور کیوں نہ ہو میرے دوستو، حسین نے اللہ سے کچھ بچایا ہی نہیں. جو تھا حسین کے پاس سب اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. مالک جان تیرے نام پہ، مال تیرے نام پہ، اولادیں تیرے نام پہ. یہی تو ہوتا ہے انسان کے پاس. کہ خدایا میں نے ایک ایک چیز تیرے نام پہ قربان کر دی. تو اب احسان کا فریضہ یہ ہے کہ جب حسین نے کچھ نہیں بچا رکھا اپنے رب سے تو وہ بھی حسین سے کچھ نہ بچا رکھی. اس نے نفس تو پہلے ہی علی کے ہاتھوں بیچ دیا، اپنا نفس دے دیا، اپنی مرضیوں کو دے دیا اور علی کے نفس کو خرید لیا. اور حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ نفس علی کی قیمت مرضی الہی سے لگ گئی. لیکن عزیزان محترم، حسین کے سر کی قیمت کائنات میں کوئی لگا نہ سکا. ایک ہی تھا خریدار جو رب الکائنات تھا، اس نے نفس علی خرید لیا. اب سر حسین خریدے کون و طاقت کس میں ہے؟ رب جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. عزیزان محترم، میں مسائل بالکل شارٹ میں عرض کروں گا لیکن آپ جب بھی اسے سنیں گے انشاءاللہ بہت گریا بنیں گے. میں امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ میں کلپ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نہ جانے یہ کس جگہ کی رسم ہے، میرے پاس باقاعدہ موجود ہے کہ ایک بیل رہتا ہے اور اس میں باقاعدہ لوگ ڈریس پہن کے کھڑے رہتے ہیں اور کپڑا دکھا کر کے اس بیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں. اور جب وہ بیل ان کے پاس آتا ہے تو دھوکے سے وہ خنجر سے اس کے اوپر وار کرتے ہیں. وہ بیچارہ چھٹپٹا کے دوسری طرف جاتا ہے، پھر اس پہ وار کرتے ہیں. یہ ہے عزیزان محترم اس پڑھے لکھے زمانے کے حالات کہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میں امام علیہ السلام چھٹویں امام کا فرمان پڑھ رہا تھا. جب میرا مولا آنسوؤں سے تر ہو کے اپنے جد کا مرثیہ پڑھتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے انہو ذبح کما ذبح الکبش، کہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا کما ذبح الکبش، کہ جیسے کسی چوپائے کو ذبح کیا جاتا ہے. کبش کے معنی چوپائے کے ہوتے جو 1 سال تک کا تقریباً ہو، 4 پیر کا جانور جو 1 سال کا ہو اسے عربی میں کبش کہا جاتا ہے. میرا مولا کہتا ہے اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ جس طریقے سے کبش کو یعنی چوپائے کو ذبح کیا جاتا ہے. میں اس کو سمجھ نہیں پایا تھا. ایک مرتبہ تفسیر دیکھ رہا تھا تو عزیزان محترم ایک ایران کے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے. وہ بڑے بہترین انداز میں انہوں نے یہی امام کی حدیث پڑھ رہے تھے، میں نے غور سے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ امام نے یہ فرمایا انہو ذبح کما ذبح الکبش، میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح چوپائے کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ کہتے امام نے یہ کیوں نہیں فرمایا انہو ذبح کما ذبح الشاة،
کہ میرے مولا حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تفصیل عرض کرتے ہیں کہ مولا نے بکری یا بکرے کا ذکر کیوں نہ کیا، مولا نے چوپائے کا ذکر کیوں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کسی جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کئی لوگ خنجر اور بھالے لے کر گول میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک چھوٹے سے جانور جو 1 سال کا ہوتا تھا اسے بیچ میں چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہ جانور جب دوڑتا تھا کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی اسے بھالا مارتا تھا، کوئی اسے خنجر مارتا تھا۔ اس طرح تڑپا تڑپا کر رلا کر اس معصوم کو ذبح کیا جاتا تھا۔ میرا مولا کہتا ہے اسی انداز سے میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا۔ ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تبر چلائی اور کسی نے پتھر مارے۔ ارے جس ملعون کو کچھ نہ ملتا تھا نا وہ کربلا کی گرم ریت کو اپنے دامن میں بھر کے لاتا تھا، حسین کے زخموں پہ چھڑکتا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پہ آ رہے لیکن زمین کہاں نصیب۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے آواز دی سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر جو نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، جس کا جنازہ تیروں پہ معلق رہا، شمر کا خنجر چلا، منادی کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناصروں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خدایا پوری دنیا کو یہ کورونا کی بیماری سے آزادی و نجات عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو اس لاک ڈاؤن سے نجات عطا فرما۔ پالنے والے جن مومنین کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کے کاروبار کو دوبارہ استعاد فرما، پالنے والے جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ جن محرومین کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس برپا ہے مولا ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی حقوق اللہ یا حقوق عباد ان کے ذمہ باقی رہ گئے ہیں ان کے پسماندگان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ جلد از جلد انہیں پورا کر دے، اور پالنے والے شیعہ مرکز پروڈکشن چینل کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، صاحب چینل کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور انہیں ان کی اس کاوشوں کا اور ان محنتوں کا بہترین اجر اور بہترین صلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مولانا سید محمد علی جعفری، جبل پور، آپ سے خدا حافظ۔